آج ذرا بات کرتے ہیں اسکیپ گوٹنگ یا پھر بلیم شفٹنگ کے اوپر. کئی دفعہ ہم اگر غلطی پہ ہوتے ہیں یا ہم اپنا آپٹیمم نہیں کر پا رہے ہوتے, 100% نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ہم وجوہات تلاش کر لیتے ہیں, ہم کوئی نہ کوئی وجہ گردان لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. ہمارے لیے اکثر اپنے آپ پہ اوپر یہ بلیم ڈالنا مشکل ہوتا ہے. ہم ارد گرد کوئی نہ کوئی بہانہ, کوئی نہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو شاید ہم سے کمزور ہے اور اس کے اوپر یہ بات ڈالی جا سکتی ہے. آئیے ذرا بلیم شفٹنگ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے بارے میں کیا بتاتی ہے. اگر آپ اس کا نشانہ بن رہے ہیں کہ غلطی آپ کی نہیں بھی ہوتی پھر بھی آپ کو غلط بنا دیا جاتا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی, میں کئی چیزوں کی بلیم اب چیزوں پہ نہیں ڈالتی, لیکن ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کا بلیم ہم کیا کریں. آج ہماری کوشش تھی کہ آپ کے ساتھ ایک فل پینل ہو, بٹ وی آر فیسنگ اے لٹل بٹ آف اے ٹیکنیکل گلچ, لیکن کچھ ہی دیر میں ہمارے مزید مہمان بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. آج کی گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں ہماری پہلی مہمان ارم بنت صفیہ سے, جو کہ ایک آتھر بھی ہیں, لائف کوچ بھی ہیں. آئیے ان سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کی کالز ہمارے ساتھ رہیں گی تاکہ ہم گفتگو کو آگے لے کے چلتے رہیں. مین وائل وی آر ٹرائنگ ٹو فکس اٹ اینڈ گیٹ آور ادر گیسٹ آن لائن ایز ویل. السلام علیکم ارم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سترہ میں بالکل ٹھیک آپ کیسے ہو؟ اب میں بھی بالکل ٹھیک. ارم مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ پہنچتا ہے جس کی آپ لائف کوچ ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے کسی بھی چیز میں اپنی ذمہ داری قبول نہ کرنے کی, بلکہ دوسروں کو وجہ بنا دینے کی, بھئی ان کی وجہ سے میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے یا ان کی وجہ سے کام خراب ہو گیا ہے, تو آپ سب سے پہلی ایڈوائس کیا دیتی ہیں؟ سدرا بہت اچھا کویشچن ہے, تھینک یو. اور سب سے پہلے ایڈوائس نہیں میں دیتی ہوں, میں ایکچولی بندے کو ٹٹولتی ہوں. میں پوچھتی ہوں اچھا یہ جو تھاٹ ہے تمہاری, یہ فیکچوئل ہے, یہ جو تم کہہ رہی ہو یا کہہ رہے ہو, یہ کتنی دفعہ ایکچولی اس بندے نے کیا ہے. بیکاز ایک کوچ کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹ اور جو آپ کی اوور تھنکنگ ہے یا جو آپ کی ایگزیجریٹڈ تھاٹس ہیں ان کو الگ الگ کرنا نان بائس کے ساتھ, رائٹ. سو دا فرسٹ کویشچن آئی آسک از کہ کیا یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, کتنی دفعہ ہوتا ہے, کیا یہ گن کے بتا سکتے ہو, یہ کب کب ہوا تھا, کتنے عرصے میں ہوا تھا. اور بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ پیپل کوئکلی کم ٹو دس ریئلائزیشن کہ او مطلب سٹوری وہ ایکچولی میں ہے نہیں جیسے کہ میں نے اپنے سر میں کوک کی ہوئی تھی. and it becomes easier then, but the first step is to چلیں پہلے میں سوال بدل لیتی ہوں کہ زیادہ تر ٹینڈنسی آپ نے جو آپ کی پریکٹس ہے وہ کیا اشارہ کرتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت کچھ سہا ہوتا ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہوتا ہے اور پھر ان کا ایک سنیپ ری ایکشن یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے بلکہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. کیا یہ وہ رویہ ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسی کی طرح ہونے کی کوشش کر لیتے ہیں, ہم کسی چیز کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہوتا ہے نا کہ اکثر اگر آپ نے اپنے گھر میں والدین کو یا ٹیچرز کو یا اپنے باس کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر آپ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے. ہوتا کیا ہے اصل میں؟ all of the above, Sadra. بہت انٹیلیجنٹلی آپ نے اپنی بات کو بڑا مکمل کر دیا. It's not even a question anymore. You are absolutely on point. کہ جب لوگ بچپن سے ایک سینس آف رسپانسبلٹی کمبائنڈ ود سینس آف شیم کے ساتھ جینا شروع کرتے ہیں اور چیزیں پھر صحیح نہیں ہوتی ہیں تو ایک نا ایگریشن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل جیسے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ مجھے نا یہ گھر بنا دو, لیکن گھر بنانے کے لیے نہ آپ نے اینٹ دی صحیح, نہ بجری دی صحیح, نہ آپ نے پراپر اسپیس دی, نہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیا, لیکن آپ نے کہا تمہارے پاس جتنے بھی ٹولز ہیں اس میں تم نے بیسٹ آف دا بیسٹ مجھے کر کے دینا. تو ظاہر سی بات ہے بندہ پریشان ہی ہوگا کہ ہاؤ ایم آئی سپوز ٹو ڈو اٹ آل, اور تمہاری ہی ذمہ داری ہے, ادروائز سب کچھ خراب ہو جائے گا. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ارم پھر میرے ذہن میں آ رہا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں, بلکہ دنیا میں کوئی بھی سچویشن آپ اٹھا لیں, چیزیں پرفیکٹ تو نہیں ہوں گی. آپ کو اکثر جو ریسورسز دیے جاتے ہیں, جب آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اتھارٹی اس سے کم ہوتی ہے, وسائل اس سے کم ہوتے ہیں, لیکن آپ پہ پریشر ہوتا ہے پرفارم کرنے کا. تو میں چاہوں گی کہ آپ وہ تمام ینگ پروفیشنلز, مڈ لیول پروفیشنلز جو اس کی وجہ سے سٹریس میں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کم وسائل میں اپنا بیسٹ کر کے دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو پہلے ہی اس بات پہ سٹینڈ لے لینا چاہیے کہ بھائی کل کو اس سے پہلے کہ آپ مجھے بلیم کریں, اس بات پہ ذرا نظر ثانی کریں کہ آپ نے مجھے مکمل یا ایڈیکویٹ ریسورسز نہیں دیے ہیں اور اس میں کام کرنا مشکل ہے. کون سا رستہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں اوتھینٹسٹی اور اوپننس سب سے زیادہ ضروری ہے, اور دا سیکنڈ آپشن از مچ بیٹر آپشن. ہاؤ ایور
یوتھ بڑی خوبصورت چیز ہے رائٹ. دا ینگ پیپل آر ریسورسفل, دے فائنڈ ویز بیکاز دے ہیو ٹو پروو دیئر سیلف, دے ہیو دا یرننگ کہ مطلب ہمیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. اسی وجہ سے یوتھ ایئرز جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں ان اے سینس کہ آپ اپنا کریئر بنا رہے ہوتے ہو. آپ اگر اپنے شوق سے کوئی کام کر رہے ہو تو آپ اپنا فل 100% دیتے ہو. اٹس لیٹر آن کہ آپ کا برن آؤٹ شروع ہوتا ہے. بٹ وہی بات جو آپ نے کہی کہ سیکنڈ آپشن کہ تھوڑا سا دور اندیش ہو اور سوچو کہ میں اس میں 100% اپنا دے رہا ہوں, لیکن یہ واقعی میں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ٹرن آؤٹ اور پین آؤٹ ایگزیکٹلی جیسے کہ سامنے والے کا اور اٹ از آلسو نظریہ. ناٹ سسٹینیبل. آپ یہ بھی دیکھو کہ کئی دفعہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ یوتھ اپنی لگن کی وجہ سے, اپنی دھن کی وجہ سے آپ کو کم وسائل میں اچھا کام کر کے دے دیتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں, میں نے اس کے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس بات سے ایکسپلوئٹ ہوتے ہیں. اگلی دفعہ شاید لوگوں کو یہ, خاص طور پہ اگر آپ ایجنسی لائف میں ہیں نا, تو آپ کو یہ بڑا ریئلائز ہوگا کہ کلائنٹ ویسے ہی آپ کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. جب آپ اس کو بجٹ بنا کے دیتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ آپ نے تو جی تاج محل مانگ لیا ہے اور آپ نے تو اتنے وسائل مانگ لیے ہیں, اس میں تو اتنے لگنے نہیں چاہیے. تو جو ہمارا ایک قومی مشغلہ ہے نا کہ ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں یا ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ کام شروع تو کیجئے پھر مل جائیں گے, پھر ہیلے بہانے کرتے ہیں, کیش فلوز ڈیلے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں میں جو بلیم ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے. اب اس نے کہیں تو جانا ہے, چیزیں ایز پلانڈ نہیں ہوں گی کیونکہ اس کے لیے وسائل ہی موجود نہیں ہیں. اور اگر آپ شروع میں اگر بہت محنت کر کے کم وسائل میں لوگوں کو کام کر کے بھی دیتے, اس کی آپ کو کوئی تھپکی نہیں ملتی. انفیکٹ اگلا بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ ہاں جی اگلے دفعہ اس سے بھی کم چیزیں دوں گا اور پھر بھی یہ شخص کر ہی لے گا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اور یہ بائی دا وے ہمارے گھروں میں بھی دیکھنے میں آیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک خاتون خانہ کو اگر آپ پہلے مہینے کی آدھی تنخواہ دیتے تھے اور اس سے کہتے تھے گھر کا خرچہ اس میں چلا لو, وہ بیچاری کسی طرح کوشش کر آ کے آپ کا مہینہ پورا کر دیتی تھی. 25-30 تاریخ کو, 25-28 تاریخ کو بے شک مشکلوں کا سامنا ہے, کچن میں آدھی چیزیں ختم ہے, لیکن وہ نبھا دیتی تھی. اگلی دفعہ آپ نے اس سے بھی کم پیسے دیے, یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے اور وہ کر ہی لے گی. تو یہ میرے خیال میں دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے پھر مزید ہم اس پہ بات کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ صدر اقبال. گڈ مارننگ آیا, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. ارم کو بھی سلام ہو. اور بھائی ارم ہماری جو صدر ہے ویسے ہی بہت انٹیلیجنٹ ہے اور بہت سینسیبل ہے, تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. شکریہ. تو ایکچولی بات یہ ہو رہی ہے کہ دوسروں پر الزام لگانا بہت آسان ہے. ڈیفینیٹلی جو ہے نا قربانی کا بکرا لوگ دوسروں کو اپنی کمزوری بچانے کے لیے دوسروں کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں. لیکن میرا ارم سے سوال یہ, سم ٹائمز یو فیل, دیکھیں کہ آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں, کسی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی جگہ کام کر رہے ہیں, اپنے گھر میں بھی ایون یو فیل کہ آپ کو کارنر کیا جا رہا ہے, آپ دوسرا کوئی آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے کہ آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. تو ہاؤ ٹو فائٹ ود دیٹ؟ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر ایسی سچویشن میں ایکسلنٹ کویسچن. یو نو وائی؟ کیونکہ اکثر لوگ آ کے ہمارے یہاں کمپلین کر رہے ہوتے ہیں جی مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے, میں آفس میں پالیٹکس کا شکار ہو رہا ہوں. دیکھیں ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا, یہاں پہ جنگل کا قانون لاگو ہے. جو مائٹی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اگر کسی کا بس چلے وہ آپ کو رونتا ہوا آگے چلا جائے گا. اس آفس پالیٹکس کے دور میں آپ نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے اور اس کو نیویگیٹ کرنا ہے. تو ایکسلنٹ کویسچن کے بجائے اس کے کہ ہم آئیڈیل دنیا کے خواب دیکھتے رہیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹولز ہوں, وہ ٹیکنیکس ہوں اور یہ سمجھداری ہو کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے. اور اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں زہیب حسن, جو کہ ایک HR کنسلٹنٹ اور پروفیشنل کوچ ہیں. اگین آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جانتے ہیں. تو آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلور دس. حالانکہ ہم گھریلو ایگزامپلس بھی دے رہے ہیں, زندگی کے ایگزامپلس بھی دے رہے ہیں, لیکن ورک پلیس پہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کام نہیں ہو پاتے, پروجیکٹس کے ریزلٹس اس طرح نہیں آتے, جو آپ کے کوارٹرلی یا ایئرلی ٹارگیٹس ہیں وہ میٹ نہیں ہوتے, تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. کیا ہم نے اپنا 100% دیا ہے, یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ریسورسز, جو وسائل آپ کو دیے جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی بھی نہیں ہے, کوئی سفلی عمل بھی آپ کو نہیں آتا, آپ کالا جادو کر کے ریزلٹس بغیر وسائل کے نہیں نکال سکتے. یہ بھی آرگنائزیشنز کو پتہ ہونا چاہیے. جو زمینی حقائق ہیں اس سے آپ کو جڑے رہنا پڑتا ہے, اسی سے آپ کے ریزلٹس بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آئیے ذرا زہیب سے پوچھتے ہیں. زہیب, آپ نے اپنی پریکٹس میں کیا دیکھا ہے؟ جو ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بہانہ بنائیں. کیا وہ ضرورت سے زیادہ پریشرائز کرتے ہیں اپنی ٹیمز کو؟ اور اگر واقعی ٹیم کوئی بھی سیٹ کام نہیں کر پاتی تو کیا لیڈرز میں آج کل اتنا ظرف ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایکچولی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس ڈسکشن میں ہمارے پاس ہے, اور جو
لیڈرز یا ٹیم لیڈز ہوتے ہیں یا جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ کین ایکچولی پیوٹل رول جو پلے کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے فرام HR پرسپیکٹو, وہ یہ ہے کہ وین ایور سم ون کمز ان ٹو دی آرگنائزیشن تو آتے ساتھ ہی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز جو سب سے پہلے کر لینی چاہیے وہ یہ ہے ڈیفائننگ دی گولس. سو جب ایک نیا بچہ یا پھر ایک نیا ریسورس جوائن کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہوتا کہ میں نے پہلے 3-4 ماہ, بیکاز دیر از آلویز اے پروبیشن پیریڈ ان این آرگنائزیشن, تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ یار انہیں اپنے پروبیشن پیریڈ میں کیا کرنا ہے. پریشان ہوتے ہیں, ریپوٹیشن اسٹیک پہ ہوتی ہے کہ یار میں نے پہلے بہت اچھا کیا, اٹس اے نیو پلیس ویئر آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف, ٹھیک ہے. تو اس میں بہت زیادہ دفعہ, بلکہ آئی ہیو سین دیٹ 90% ٹائمز ان آرگنائزیشن ہوتا یہ ہے کہ لوگ کلیئر ہی نہیں کر پاتے اور اپنے ریسورسز کو بتاتے ہی نہیں ہیں بیٹھ کے کہ یار واٹ آر دی 3 things اور 4 things that someone needs to achieve in first 3 months. اب اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پرسیپشن مینیجر کی ہوتی ہے کہ یار یہ سمجھ آئے گا کہ کیا کرنا, یا پھر کچھ ریٹن ڈاؤن نہیں ہوتا. بلاتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار یہ 3 چیزیں ہیں, یہ کر دو. تو جب وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی پروبیشن زویب, آپ نے اور میں نے اپنے کریئر میں کئی ایسی میٹنگز اٹینڈ کی ہوں گی جس میں ہم 3 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس میں کہا کیا گیا ہے, کرنا کیا ہے. تو ایسی سچویشن اٹس ویری فرسٹریٹنگ. ہاں, اور اس میں اور وہ فرسٹریٹنگ اس لیے ہوتا ہے نا جی کہ آپ نے میٹنگ ایجنڈا ڈیفائن نہیں کیا ہوتا ہے, آپ نے میٹنگ جب ختم ہو جاتی ہے آپ اس میں رسپانسبلٹیز ڈیفائن نہیں کرتے, آپ اس میں ٹائم لائنس ڈیفائن نہیں کرتے کہ یار یہ ٹائم لائن ہے, اس میں یہ رسپانسبل ہے. بلیم گیم کیا ہے؟ بلیم گیم یہی ہے کہ آپ نے کسی بندے کی رسپانسبلٹی ڈیفائن نہیں کی ہے, دین یو آر ایکسپیکٹنگ ہم کہ اس کی رسپانسبلٹی. اچھا, اٹس ویری انٹرسٹنگ. سو واٹ یو آر سیئنگ از کہ کبھی کبھار بلیم گیم بیسکلی کمیونیکیشن گیپس بھی ہوتے ہیں جس میں کئی لوگوں کا ایک مدعا یہ ہوتا ہے کہ جی بتایا تو تھا میٹنگ میں, کہا تو تھا اس ای میل میں, اور آپ 2 دفعہ اس ای میل کو جا کے پڑھ لیں, اس میٹنگ سے ابھی نکلے ہوں, آپ کہیں گے یار ایسی بات سرسری طور پہ ہوئی تھی لیکن کلیئرٹی نہیں. سو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ خاص طور پہ ایسی ایمبیگوس کمیونیکیشن رکھی جاتی ہے تاکہ بعد میں اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جا سکے اور ایک دوسرے پہ بلیم ڈالا جا سکے, یا یہ واقعی ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. سو دیٹ وی ول وزٹ. ایمبیگوٹی میرا نہیں خیال, I'll give the benefit of doubt, ایمبیگوٹی نہیں ہے, ہمارے اندر میں پریکٹس نہیں ہے. ہم جب بتا کے تو ایز اے لائن مینیجر ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا اور یہ ہو جانا چاہیے, بٹ ہم یہ نہیں کلیئر کر پاتے کہ یار فار ایگزامپل دیر آر فیو ڈپارٹمنٹل ڈیپینڈیبلٹیز. فار ایگزامپل آپ نے کام کرنا ہے فرام HR پرسپیکٹو, آپ نے پے رول فار ایگزامپل بنانا ہے اور اس پے رول کے آگے جو ہے اس کی ڈسپرسمنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. سو یا تو HR اپنا ٹائملی پے رول نہیں بنا کے دے رہا, نمبرز آپ نے نہیں کمیونیکیٹ کر رہا فائنانس کو, یا پھر فائنانس جو ہے اس کو ٹائملی نہیں کر رہا, تو اس میں SLAs ڈیفائن نہیں ہوتے کہ یار اس ٹائم لائن میں ہم آپ کو دیں گے ورکنگ اور اس ٹائم لائن میں لیکن میں اگر اس کو زیادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے زویب کہہ پاؤں, اس سادگی پہ ہم کیوں نہ قربان جائیں کہ آپ کا لائن مینیجر سمجھ رہا ہے کہ بھائی بس میں نے کہہ دیا تو کر ہی لو. کیا ان کا ایکسپیرینس ان کو یہ نہیں بتاتا کہ وہی جو آپ نے اشارہ کیا کہ ڈپارٹمنٹ انٹر ڈیپینڈنسیز ہیں, اگر مجھے مثال کے طور پہ ایک ایکسٹرا شو بھی کرنا ہے تو میرے ساتھ 6 ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں, ان سب کو یعنی کئی دفعہ میری اتھارٹی نہیں ہوگی, ان کو ٹائملی پلان کرنا, اس کا بجٹ کا اپروو ہونا, یہ سب چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم کچھ کر پائیں. اچھا زویب, آئی وانٹ ٹو ٹیک دس ون بیک ٹو ارم, کیونکہ بریک سے پہلے ایک کالر نے ارم سے سوال کیا تھا. ارم, یہ آفس پالیٹکس, ہڈن ایجنڈاز, یہ ہماری ریالٹی ہیں, اس سے نیویگیٹ کیسے کریں؟ چلے انہوں نے کہا کہ یہ بلیم گیم ہوتی تو ہے, جو سب سے کمزور ہے وہ قربانی کا بکرا بھی بنتا ہے. اب ایک انسان کو اگر ادراک ہے کہ یار اس پوری چین میں, اس پورے ڈپارٹمنٹ میں سب سے کمزور ہوں اور یہ بلی ہو سکتا ہے میرے اوپر آ کے گرے اور سارا بلیم مجھ پہ آ کے شفٹ ہو جائے, تو ایسے شخص کو کرنا کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو کیسے سیو کریں؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ایک اچھے نیک اور اوتھینٹک لیڈرز عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو شخص اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے نا سوچنے کی کہ یہ ملبہ میرے اوپر گر سکتا ہے, اس کو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت کریجیسلی, اوتھینٹکلی اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑے اوپن کویشچنس پوچھے. جب انہوں نے جیسے سر نے کہا کہ بھائی ایک دے دیا, ایجنڈا دے دیا, رائٹ, اور آپ نے ان کو ٹیلی کیا اور آپ نے کہا کہ بھائی لیکن بعد میں نکل کے ہم سوچتے ہیں کہ ہوا کیا. تو کوچنگ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ کا کوئی شخص بول رہا ہو یا آپ بول رہے ہو اور سامنے والا سن رہا ہو, تو پھر آپ پوچھو آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے, کیا سمجھ میں آیا, کین یو ریپیٹ دیٹ بیک ٹو می. کیونکہ آپ 100% آف دا ٹائم آپ یہ دیکھو گے کہ unless until you make them say what they've listened یا you ask them to repeat what you've said, usually لوگ ایک سیم ویو لینتھ پہ نہیں ہوتے. ڈفرینٹ آئیڈیاز بیچ میں جو ہوتے ہیں وہ یا مس کمیونیکیشن یا جس کو کہتے ہیں لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ
فوراً اسی وقت پوچھیں کیا آپ نے مجھ سے یہ کہا ہے, کیا آپ مجھ سے یہ اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور اگر ساتھ ہی آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ ایکسپیکٹیشن فالس ہے تو پھر آپ فوراً ہی کہہ دو ہاؤ از اٹ پاسبل, کیونکہ میرے اتنے ریسورسز ہیں, آپ مجھ سے یہ مانگ رہے ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے what am I supposed to do with the things that I've been provided, which is not completely یعنی equity نہیں ہے اس میں, مطلب آپ اس میں equanimity نہیں ہے اس میں, آپ نے جسٹس نہیں کیا میرے ساتھ. بالکل, یعنی آپ کے لیے بڑا اہم ہے اگر آپ, اچھا ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ہے جس کے اوپر بلیم آنے والا ہے, جو کمزور ہے نا, وہ بھی آخری منٹ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی آپشنز نکال رہا ہوتا ہے کہ سر ابھی کہا تو نہیں ہے نا, ابھی حکم صادر تھوڑی ہوا ہے, ابھی ڈیمانڈ یا ڈیڈ لائن رکھی تھوڑی گئی ہے. حالانکہ آپ کو ذمہ داری لیتے ہوئے پہلے ان چیزوں پہ کلیئرٹی لے لینی چاہیے. آپ کہیں کہ کل کو بجائے اس کے کہ میں بلی کا بکرا بنوں اور کوئی مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جی ابھی ٹھیک ہے پرسوں آپ کو بتاتے ہیں, پرسوں آپ نے تو اپنا ڈیلیوریبل دینا ہوگا, اور اگر آپ کی ریکوائرمنٹ اس کی ریسورسز آپ کی پہلے کی ہیں تو ان کو آپ فلیگ کریں. زہیب, اکثر اس چیز میں لوگ کریج نہیں دکھا پاتے, جیسے انہوں نے چھوٹی سی مثال دی, اس کو چلے گھریلو اگزامپل پہ لے جاتی ہوں. اگر گھر میں ایک آپ نے سسرال والوں کی دعوت کرنی ہے, آپ کو یہ بات آپ کی ساس نے یا گھر میں کسی نے کمیونیکیٹ کر دی ہے, لیکن اب اس دعوت کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے, آپ کو اس سے پہلے خریداری کرنی ہے, آپ کو اس سے پہلے گروسریز کرنی ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا, صرف آپ کو یہ ایک اشارتاً بتا دیا گیا ہے کہ بھئی فلانے اتوار کو یا فلانی شب کو ہم نے ان کو کھانے پہ بلا لیا ہے. اب اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے ایک مورل کریج کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو ڈیمانڈ کرنی پڑے گی, آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھائی گروسری دلوائیے یا مجھے گروسریز کے پیسے عنایت کیجئے تاکہ میں تیاری کروں. لوگ یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ جی پرائمریلی اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ مینیجر پہ گرتی ہے. آپ کو ایکسیسیبل ہونا پڑتا ہے. ایز اے مینیجر اف یو ناٹ ایکسیسیبل, آپ چھوڑ دیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کچھ بھی اچیو کر پائے گا. سو ایکسیسیبلٹی دینا بڑا ضروری ہے کہ جو ریسورس ہے وہ بڑا ایزیلی آپ کو اپروچ کر سکے. جیسے آپ نے ساس کی ایگزامپل دی, سو اسی طرح اگر ماں ہو تو ماں کے ساتھ تو بڑا ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں, آپ جا کے بات کر لیتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہو رہا, یہ ایسے نہیں ہو رہا, تو ماں مجھے یہ چاہیے. بٹ ہاں ساس کے لیول پہ خیر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک وہ اس طرح میں نہیں لے کے جانا چاہتا. بٹ ہاں امپلائیز جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا مینیجر ایکسیسیبل ہے, اور ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, نہ کہ ان کو بلیم گیم یا ان کو یہ پتا ہے کہ تمہاری وجہ سے نہیں ہو, کیونکہ اگر اس کی وجہ سے نہیں ہوا تو تم بھی اتنے ہی اس قصوروار ہو, اتنے ہی شریک ہو اس میں, بیکاز تم نے بھی نہیں وہ کیا. واٹ این ایکسلنٹ ایگزامپل زہیب یو ہیو گیون کہ اگر ہم ساس اور ماں کے پیراہے میں اس کو دیکھیں, جہاں اوپن کمیونیکیشن ہوگی, جہاں لحاظ اور مروت کے دائرے میں, تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے, جو ارم نے بھی کہا, ایٹ لیسٹ آپ اپنی بات کہہ پائیں گے کہ بھائی مجھے اگر اس دن کوئی پکوان بنانا ہے, اس کے انگریڈینٹس چاہیے, اس کی گروسریز چاہیے. لیکن یہ بات جب ہم آفس کے اس میں تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہم اس طرح اپنے لائن مینیجر سے ریسورسز کی ڈیمانڈ نہیں کر پاتے, اور آخر میں آپ خود بھی مغالطے میں رہتے, خود بھی کنفیوز رہتے کہ یار غلطی میری تھی یا کسی اور کی تھی. اچھا دوسری طرف اگر بار بار آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تنقید کا, آپ کے اوپر یہ بجلی گرتی ہی ہے کہ آپ کی وجہ سے کام رکا ہے, تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے امیج کو صحیح کرنے کے لیے لوگ کیا کر سکتے ہیں زہیب؟ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو امیج کو صحیح کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ پٹ ایوری تھنگ ان ریٹن. کچھ بھی بول کے نہیں ہوتا ہے. آلویز بلیو کہ اگر آپ نے کچھ کام کروانا ہے, وہ پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہے, اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے, تو ایوری تھنگ شوڈ بی ان ریٹن کہ یار یہ 4 کام ہیں, یہ آپ نے کرنے ہیں, یہ ٹائم لائنس ہیں, یہ رسپانسبلٹیز ہیں, اینڈ دیز آر دی مائلسٹونز دیٹ یو نیڈ ٹو اچیو. ایز لانگ ایز ان آرگنائزیشنز if things are not written down black and white, so in our culture that is considered as کہ اچھا یہ نہیں ہوگا, پھر وہ نہیں ہوتا. تو آپ کو بہت کلیئرلی, جیسے ابھی ہم پہلے بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے یہ کہا تھا, وہ تبھی سمجھ ہوتا ہے جب آپ نے ڈسکشن ہوتی ہے. اچھا جی, یہ کام سے ریلیٹڈ, پروجیکٹ سے ریلیٹڈ باتیں تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں پروفیشنل ایڈوائس ملی ہوگی. کچھ چیزیں ہم معاشرتی طور پہ کس طرح لے کے چلتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. بریک سے واپس آئیں گے. مثال کے طور پہ اگر ریلیشن شپس ختم ہوتی ہیں, آج بھی زیادہ تر بلیم جو دیا جاتا ہے وہ خاتون کو دیا جاتا ہے. اگر اولاد سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا جو ذمہ داری ہے, اس کا بلیم والدین کو دیا جاتا ہے. حالانکہ میرا یہ پرسنل خیال ہے کہ تمام کے تمام والدین بھرپور کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی, ان کو بہترین انسان بنانے کی, لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا تو غلطی کس کی ہے؟ اچھا جی, اب ذرا بات کر رہے ہیں ہمارے معاشرتی رویوں کی, جس میں ہم سٹوریز کو بغیر جانے بھی کہیں نہ کہیں ایک سائڈ
چوز کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کس کو بلیم کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت لمبے عرصے تک اگر پاکستان میں آپ کو کسی کپل کے بیچ میں طلاق کے بارے میں پتہ چلتا تھا تو پوری سٹوری پتہ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کہیں نہ کہیں خاتون کو بلیم کرتے تھے. اسی طرح اگر اولاد کی پرورش میں کوئی کوتاہی رہ جائے اور اس کی کردار سازی اچھی نہ ہو سکے, وہ آگے جا کے کسی بھی مشکل میں اگر پڑتا ہے تو اس کا بلیم بھی جانے انجانے سوچے سمجھے بغیر بھی والدین کے اوپر آتا ہے اور بالخصوص ماں کے اوپر آتا ہے. آئیے ذرا اس بارے میں بات کرتے ہیں. ارم کیا کہیں گی, خواتین کے لیے یقیناً اپنے بچے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کو مکمل ذمہ داری اس بات کی دے دینا کہ بچہ اگر اسکول میں پرفارم کر رہا ہے, اگر اس کے مارکس اچھے نہیں آئے ہیں تو ماں نے توجہ نہیں دی ہوگی, اگر بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو ماں نے توجہ نہیں دی ہوگی. اس میں پیرنٹنگ وائز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے اور تمام تر چیزوں کا جو بلیم ہے وہ ماں کے اوپر جاتا ہے. کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ میں ایگری کروں گی اس بات سے. کیا میں کہہ سکتی ہوں, بچپن سے ایک سوچ ہوتی ہے تم بڑی ہو کے اپنے گھر جاؤ گے اور اپنے گھر کو سنبھالو گے. مزے کی بات یہ ہے وہ میٹرک پاس ہو, وہ 8ویں پاس ہو, پی ایچ ڈی پاس ہو, ڈاکٹر ہو, جو مرضی ہو, نہ اس نے پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ پڑھا ہے, نہ اس نے میرج کاؤنسلنگ یا پری میرٹل کاؤنسلنگ کے بارے میں کچھ کیا ہے, نہ اس کے اسپاؤس نے کچھ کیا ہے, پر پتہ نہیں کیسے ایک وہی نازل ہو جانی چاہیے اس عورت کو کہ اسے سب کچھ آ جانا چاہیے. اٹس اے گریٹ, بہت زیادتی یہ بات ہے. میں تو یہ کہوں گی اگر صرف میری رائے جاننا چاہیں گے. گھر میں کسی بھی چیز میں آپ کمی دیکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انڈیو پریشر خواتین پہ کریٹ کرتا ہے. یعنی اگر وہ کام میں بہت اچھی ہے, یعنی شی از ڈوئنگ پروفیشنلی ویری ویل, میں کہتی ہوں کہ بائی میریکل اس کے بچے بھی بہت اچھے پڑھ رہے ہیں, صاف ستھرے بھی ہیں, تو ڈھونڈنے والے کوئی نہ کوئی کوتاہی نکال لیں گے, یا تو اس کے وزن پہ ریمارک کر دیں گے, یا پھر اس کے گھر کی صفائی کے اوپر کوئی کامنٹ ڈال دیں گے, تو کہیں نہ کہیں بلیم خاتون پہ ہی جاتا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں ہم؟ خواتین کی عزت کریں اور دل بڑا کریں. بالکل. جلسی جو ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے, شیطان کے وسواس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے اخلاقیات کو اور اپنے ایمان کو بہتر کریں, مضبوط کریں. اور اگر کسی کی اچھائی میں خوش نہیں ہو سک رہے تو پھر اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل کے ٹیڑھ کو سیدھا کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا جی, اسی چیز کو اگر میں آرگنائزیشنز پہ لے کے جاتی ہوں, اس سے پہلے کہ ہم والدین اور دوسرے معاشرتی رویوں کی بات کریں, زہیب بڑی انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ ڈیورسٹی اینڈ انکلوژن کا ہم نعرہ تو لگاتے ہیں, لیکن آفیسز میں بھی ہم اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ کمزور کڑی, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا ولنریبلٹیز کی, وہ ولنریبلٹیز کا پلندہ خواتین پروفیشنلز پہ ہی گرتا ہے کہ بھئی ان کو کام وام کچھ آتا نہیں ہے, ان کی پروموشن اس لیے ہو گئی کیونکہ آج کل خاتون کارڈ انہوں نے استعمال کر لیا. یہ جو رویے ہیں ان کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مرد حضرات جو ٹیم ممبرز ہو سکتے ہیں, لائن مینیجرز ہو سکتے ہیں, خواتین کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے اور ان کو ایک طرح سے بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے جب وہ اپنے ٹارگٹس نہیں میٹ کر پاتی. حالانکہ اصلیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوآپریشن, ان کے ساتھ 100% جو رویہ ہونا چاہیے, جو ان کو سپورٹ اور اسسٹنس ملنی چاہیے, وہ نہیں مل رہی ہوتی. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ when we talk about diversity and inclusion, so اس میں سب سے بڑی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ diversity and inclusion میں آپ کو جو ان کی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں ان کو اس پہ سپورٹ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو our organizations talk about diversity and inclusion at the same time جہاں پہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ سپورٹ نہیں دے پاتے. فار ایگزامپل فرام دی پرسپیکٹو کہ what exactly is what are the timings for a female worker, right? So for sure for working mother اس کو timely نکلنا ہے, ٹائملی آنا ہے, اس نے اپنا کام پورا کرنا ہے, بٹ دیر از نو پوائنٹ کہ آپ اس کو یہ سوچیں کہ یار یہ لیٹ بغیر کام کے بیٹھے رہے. جیسے اکثر مرد حضرات جو ہیں دے ہیو ایکسٹرا ورک, دے ڈو ورک, اور پھر وہ لانگ آورس بھی بیٹھتے رہتے ہیں. بٹ ڈائیورسٹی سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ if a female is working for an organization تو اس کو ہم نے وہ سپورٹ دینی ہے. ایک یہ چیز. دوسری یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے اب چیزیں بہت بدل گئی ہیں, پچھلے 8-10 سال میں بہت بدل گئی ہیں. Organizations are working heavily on diversity and inclusion. At the same time support is there. I have seen organizations top tier pay females are there and they are performing immensely well. And I always believe that from work ethics females are always better than male, always, any given day, because نہ تو ان کی کوئی بریکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی والی, وہ بیٹھ کے سارا دن کام بھی کرتی ہیں, they deliver the stuff. سو میرا خیال ہے چیزیں اب بہت چینج ہو رہی ہیں اور آرگنائزیشن میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جن چیزوں کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں آئے دن حالات خراب ہوتے ہیں, کبھی اسٹرائکس ہیں, کبھی کوئی اور چیز ہے. میں تو بڑی بیسک سی بات کروں, اگر خواتین کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ دے نیڈ سپورٹ ان ٹرانسپورٹیشن,
یعنی ایک مرد کی طرح وہ نہ ہچ ہائکنگ کر سکتی ہے، نہ بائکیا کر سکتی ہے، اس کو ایک سیف ریلائبل ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کئی آرگنائزیشنز اس چیز کو بھی ریئلائز نہیں کرتی. اب آپ اس کے ورک ایتھک پہ یا اس کی ڈیلیوری پہ، اس کی پرفارمنس پہ انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی سرکمسٹانسز کتنے مختلف ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ذرا ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو. اچھا جی، کال ڈراپ ہو گئی. ارم، دوسرا سوال جو ہمارا تھا، والدین کے اوپر جو الزام یا ذمہ داری آتی ہے جب بچے کی کوئی بھی کوتاہی ہو، اس میں ہم لائن کیسے ڈرا کریں؟ مجھے لگتا ہے 18 سال 20 سال تک اگر آپ نے اپنے بچے کی پرورش کی ہے، اس کو بہترین توجہ، تعلیم، تربیت سب دی ہے، اس کے بعد تو ہر انسان کا اپنا فیل ہے نا. لیکن زندگی میں ہو جانے والی کوئی بھی کوتاہی، کوئی بھی فیلئر، اس کا سرا ہم والدین سے ہی جا کے کیوں جوڑتے ہیں؟ آسان ہے نا. آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ چاچو نے بلی کیا تھا ساری زندگی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے، یا پھپھو یا خالہ یا تائی. who comes up, who owns their mistake؟ پہلے تو یہ بتائیں. دوسری چیز یہ، پیرنٹس کو مزید ایک تنگ کوئی ہوا ہے اس کو مزید تنگ کرنا، وہی ٹارگٹ نشانہ بنانا is more easier. we are not so forgiving. تیسری چیز یہ ہے کہ ہر انسان کے بلائنڈ اسپاٹس ہیں. جب قرآن میں انبیاء کے بچے، مطلب نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جب اگزامپل آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ سوچ کی اور عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے. یہ پھر ارم سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ، بیکاز آخری 1 منٹ ہے میرے پاس شو کا، مجھے بتائیں کہ کئی لوگوں کے ذہن میں بلیم کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی. کچھ واقعہ اگر زندگی میں گھڑا ہے، کوئی فیلئر آیا بھی ہے، کسی نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی بھی ہے، اس کی ایک ایکسپائری ہونی چاہیے نا. ہم 20 سال پرانی باتیں اور اس کے اوپر اپنے فیلیئرز کو بیس کر کے یا اسی چیز کو فاؤنڈیشن بنا کے کب تک چلتے رہیں گے؟ یہ ہرٹ پروسیسز ہیں، انہیلڈ لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اور پھر کوچز، تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ آپ کی ہیلنگ ہو سکے. پلیز خدا را، یہ خود بخود اچانک سے ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے یہ سب کچھ. اٹس این امیلگمیشن آف اے لاٹ آف تھنگس. بالکل صحیح. زویب، یور ایڈوائس. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک رانگ موو، کوئی چیز فلانا، اس بلیم کی ایکسپائری ڈیٹ کیسے لے کے آئیں؟ میرا خیال ہے with more discussions and making sure that you're accessible to your family, to your team. That's it. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج زہیب موجود تھے، اس کے علاوہ ارم ہمارے ساتھ تھیں. آپ سب کے یہاں ہونے کا بہت شکریہ. ہم آج کی کنورزیشن یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.